عارض رخسار شمس و قمر استعارہ ہے نور کی طرف، کتنے روشن ہوتے ہیں. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور. انور ماشاءاللہ. یہ علامہ بلال قادری صاحب ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ مفتی بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، میرے بھتیجے ماشاءاللہ. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، ارے عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں خوش تر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے قلعے مبارک میں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا، ان کے تلووں کا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے. آقا علیہ السلام کا جس میں اطہر کا سایہ نہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، سچ ہی کہتے ہیں، سچ ہی کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کرنا تھا. یہ بھی سچ ہے کہ جہاں بھر پہ سایہ تھا. نور کا سایہ کبھی ہوتا ہے؟ ہاں، اگر نور کا سایہ دیکھنا ہے تو وہ کیسے ہے؟ دن کو دیکھنا ہے تو سورج کو دیکھ لو، رات کو دیکھنا ہے تو تاروں کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو. اس لیے امام کہتے ہیں کہ جا بجا پر توفیقاً آسمان پر ایڑیاں، جا بجا پر توفیقاً آسمان پر ایڑیاں. کیسے؟ دن کو ہے خورشید، شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید، شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، عارض شمس و قمر. اور ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے. آپ نے وہ پتھر تصویر میں دیکھا ہوگا نا، وہ جس پر پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک پاؤں شریف کا نشان نقش پا گھر میں لگاتے ہیں. ہم تو وقار کے ساتھ لگاتے ہیں نا، فریم کر کے.
اعلیٰ حضرت کہنے کیسا بس ہے، کیا نصیب ہے اس کی، کیا قسمت ہے اس کی۔ امام کہتے ہیں آؤ نا، ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے، ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑی ہے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ہیڑیاں، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ہیڑیاں، ریزے شمس و قمر سے۔ اچھا یہ شعر جو پڑھ رہا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، میں پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی جو پڑھنے جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، سنیے گا ذرا، بڑا کمال کا شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ مالک کوثر کا ہمسر صاحب زمزم مالک کوثر کا ہمسر صاحب زمزم نہیں، کہ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ہیڑیاں، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ہیڑیاں، ریزے شمس و قمر سے بھی ہے انور، دو پنجائے خود دو ستارے 10 ہلال، توجہ ہے، دو قمر دو پنجائے خود دو ستارے 10 ہلال، کیا ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اقدس ایڑیاں، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اقدس ایڑیاں، ریزے شمس و قمر سے۔ اب ذرا سنیے گا شعر، دیکھیں علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، حدیث اور قرآن ساتھ چلتا ہے۔ معراج کی شب محبوب کو بلانے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا محبوب کو بلا۔ اب محبوب ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، آپ کی آنکھیں بند تھی، جبریل آئے اور جبریل کا ادب دیکھیں، اللہ کے محبوب کو بلانے، اب حضور آرام فرما رہے ہیں تو اٹھائیں کیسے؟ آپ کو حکم ہوا اے جبریل اپنے کافور لبوں کو محبوب کے تلووں سے لگاؤ۔ جبریل نے تعمیل کی، بھئی اس تلام کا حکم نہیں تھا، بوسا۔ اب حضور آرام فرما رہے ہیں اور جبریل جھکے بوسے کے لیے، تو وہ ذرا تصور تو کرو، کوئی تصور بنتا ہے؟ جبریل حضور کے تلووں پر بوسا دینے کے لیے جھکے، اب کوئی کمبخت یہ کہے گا سجدہ یہ؟ بوسا لینے میں اور سجدے میں فرق ہوتا ہے، سجدہ تو 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے انسانوں کا، باقی کائنات کی اور بھی تو چیزیں ہیں جو سجدہ کرتی ہیں، وہ مکلف تھوڑی ہے۔ سنو، جب جبریل جھکے تھے تو جبریل کے سر پہ جو تاج تھا، وہ تاج میں جو موتی تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ مکلف نہیں ہے نا، وہ کیا کر رہے تھے؟ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج قدس موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ہیڑیاں، رکھتی ہیں واللہ
کا شعر سمجھ میں آ جائے گا، واقعہ یاد آ جائے گا، اور اس واقعے میں ایسے ایسے دلائل ہیں حضور کے علم غیب کے۔ میرے محبوب کو پہلے سے پتا تھا کہ کون صدیق ہوگا، کون شہید ہوگا، پہلے سے پتا تھا، پہلے کہہ دیا ہوگا۔ جب حضور احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں زلزلہ کیا تھا، وہ جھوم رہا تھا، وہ جھوم رہا تھا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، احد پہاڑ کی قسمت میں رشک تو کرو، یہ وہ پہاڑ ہے جس کو سند دے دی حضور نے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتا ہے، یہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا، یہ سند دے دی حضور نے۔ کتنا عظیم پہاڑ، بندہ سمجھے نا اس کو بڑی بڑی گہرائی ہے کہ اگر حضور سے محبت کو پتھر کرے نا تو حضور اس کو سند دے دے۔ اے محبت کرنے والے امتی، تجھے حضور کیسے بھولیں گے؟ بلکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ اسلام یعنی کہ اعلان نبوت سے پہلے میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ بڑی گہری بات ہے یہ، اگر ذرا بندہ غور کرے آگے جائے تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ زمین جب بنائی نا اللہ نے تو اس کو قرار نہیں تھا، وہ ہل رہی تھی، تو پہاڑوں کے ذریعے یہ پہاڑ جو زمین کی میخیں، جب یہ پہاڑ اللہ نے بنائے تو زمین کو قرار آ، یہ پہاڑ نے زمین کو پکڑ لیا۔ کتنے مضبوط ہے پہاڑ، اور وہی پہاڑ جب ہلے نا اور محبوب ایڑی مارے نا تو وہ رک جائے۔ حضور کی طاقت کا اندازہ ہے۔ ایک ٹھوکر میں عبد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں رکھتی ہے کتنا وقار، رکھتی ہے کتنا وقار۔ ہمارے یہاں سے تو کیماڑی بہت قریب ہے نا، یہاں سے مدینہ مسجد سے تو بہت قریب ہے نا، ہم تو اکثر جب چھوٹے تھے نا تو پیدل جایا کرتے، اکثر جاتے تھے۔ اور میں کیماڑی سے جا کے بیٹھتے تھے کشتی میں، پھر منوڑے جاتے تھے، پھر وہاں پہ یوسف شاہ غازی کی مزار پہ حاضری دیتے تھے، پھر آتے تھے۔ وہ بھی یار بچپن کے دن، کیا دن تھے، اللہ اکبر، کمال کے دن تھے۔ غائب شہادیں دی، وہاں سے نکل گئے، کشتی میں بیٹھے، پھر وہاں اترے، پھر وہاں حاضری دی، وہاں تھوڑا کھانا پنا کیا، چلو آگے۔ کشتی جب سفر کرتا اور کشتی اگر ٹھہری بھی ہو نا اور لنگر ڈالا ہونا تو اس کو قرار نہیں ہوتا، وہ گمتی ہوتی ہے، ہچکولے کھاتی ہوتی ہے، اور جیسے لنگڑ پڑ جائے لنگر تو پھر وہی کھڑی ہوتی ہے۔ اعلیٰ تک کہتے ہیں اے رضا طوفان میں شر کے تنا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان میں شر کے تنا تم سے نہ ڈر، شاد ہو کشتی امت کو لنگر شاد ہو کشتی امت کو لنگر